بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو سنا۔ وہ اعلان کر رہا تھا صلاۃ و جامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ قبیلہ لحم اور جذام کے 30 لوگ بھی تھے۔ یہ 1 ماہ تک سمندری طوفان میں پھنسے رہے۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے ان کی نظر جانور کی شکل کی ایک چیز پر پڑی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں سے اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا، کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں جساسہ ہوں، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا جو کہ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی الامین کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس میں داخل نہیں ہوں گا، بجز
مکہ اور طیبہ کے، ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔